الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے کچھ صحابہ ایک جگہ دعوت میں تشریف لے جا رہے تھے کسی کے گھر پر. تو وہاں راستے میں ایک گلی میں جس جگہ تشریف لے کے جا رہے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے. چھوٹے سے تھے آپ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو اشارے سے اپنے پاس بلایا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، عمر چھوٹی ہو تو بلائیں تو ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، اتنی آرام سے قریب آتا نہیں. اب جو بڑا ہوتا ہے وہ بعض اوقات اس کو ہنساتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، ایک ایک نکل رہا ہے نکلنے دے، لیکن ایک پیارا ہوگا اس پہ محبت بہت زیادہ خاص طور پہ اس وقت آئی ہوئی ہوگی تو اس کے ساتھ ایک محبت والا انداز ہوتا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی یہاں بھاگتے کبھی اس طرف بھاگتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیلا کر ان کو یوں جیسے ہم بچوں کو پکڑتے ہیں اس انداز میں ان کو روک کر محبت کے ساتھ پکڑ رہے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں ان کو لے لیا. چھوٹے سے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ ان کی پیشانی کے اوپر رکھا، ایک ہاتھ تھوڑی پر رکھا اور ان کا بوسہ لیا، ان کو چوما حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. یہ جملہ بہت سارے مقامات پر عربی زبان کے اندر ملتا ہے. مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خصوصاً اہل بیت اطہار کے بارے میں. اور افراد بھی جب کسی سے محبت کا اظہار کرنے لگتے ہیں، الفت کا اظہار کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس کے بارے میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس سے مجھے محبت ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انا منہ وہو منی، کہ میں اس سے ہوں اور یہ مجھ سے ہے. یعنی ہمارا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، گویا کہ دو جسم ایک جان ہیں، یک جان بالکل ہو چکے ہیں. تو محبت کے اظہار کے لیے یہ لفظ یہ جملہ بیان کیا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا جو اظہار فرمایا، ایک تو عمل کے ذریعے فرمایا اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس قول کے ذریعے فرمایا. میں نے پچھلے دنوں آپ کے سامنے جب معراج کا واقعہ تھا تو اس میں ایک بات بیان کی تھی کہ جو محبوب ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کا نام سننے میں، اس کا نام لینے میں، اس سے گفتگو کرنے میں، اس سے بات چیت کرنے میں بڑا لطف آتا ہے. اب ایک گفتگو ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ خالد میرے پاس آیا، تھوڑی دیر بیٹھا وہ چلا گیا، اس نے میرے پاس کھانا کھایا. اب میں یہ جو جملہ استعمال کر رہا ہوں، ایک دفعہ میں نے بولا کہ خالد میرے پاس آیا، وہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھا، اس نے میرے پاس کھانا کھایا، پھر وہ چلا گیا، وہ میں کرتا رہا. لیکن ایک میرا دوست ہے، محبوب ہے، میں کہتا ہوں کہ حمزہ میرے پاس آیا، حمزہ میرے پاس کچھ دیر بیٹھا، حمزہ نے میرے ساتھ کھانا کھایا، پھر حمزہ کچھ دیر کے بعد چلا گیا. جب کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہو تو ایک عربی زبان میں ضمیر کہلاتی ہے اور ہم انگلش گرامر کے اندر اس کو پروناؤنس بولتے ہیں. تو اب یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ضمیر کی جگہ نام کو ذکر کرنا، یعنی وہ یہ فلاں کی جگہ نام لے کے ذکر کرنا، یہ ہوتا ہے محبت کو بیان کرنے کے لیے. ایک ہے عام شخص آیا تو میں نے کہا کہ اس کا نام لیا پہلی دفعہ اور اس کے بعد وہ کر کے میں آپ کو بتا رہا، بات پوری ہو گئی، بات آپ کو اس میں بھی سمجھ آ گئی. لیکن ایک میرا محبوب ہے،
ایک میرا پسندیدہ ہے جس سے مجھے محبت ہے، میں اس کا نام بھی لیتا ہوں تو مجھے لذت آتی ہے، اس میں مزہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیے کہ ارشاد فرمایا کہ انا حسین منی، حسین مجھ سے ہیں، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انا احب حسین، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ احب اللہ من احب حسین، کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ بات دیکھیں اس انداز میں، کس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ وَحُسَيْنٌ سَبْتٌ مِّنَ الْأَسْبَاطِ، اور حسین ایک جماعت میں سے، بڑی بڑی جماعت میں سے ایک جماعت ہے۔ اب گفتگو یوں بھی ہو سکتی تھی عربی زبان کے اندر کہ احب اللہ من احبہ، اللہ تعالی اس سے محبت کرتا ہے جو اس سے، یعنی امام حسین سے محبت کرتا ہے وہ، جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا خالد آیا وہ گیا، تو عربی زبان میں یہ ہو سکتا تھا کہ احبہ، جو حسین سے محبت کرتا ہے، وَهُوَ سَبْتٌ مِّنَ الْأَسْبَاطِ، یہ بات بھی پوری ہو جاتی کہ وہ جماعت میں سے، ایک امت میں سے بڑی امت ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام پر وہ کی جگہ حضرت حسین کا نام لیتے رہے، حضرت حسین کا نام لیتے رہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ نکتہ بیان فرمایا کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک روایت میں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب چھوٹے تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کی عمر 5 سے 6 سال تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی، تو ایک مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تو سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے پاس سے گزرے تو امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ اسے نہ رلایا کرو کہ اس کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کسی مقام پر گئے تو راستے میں وہاں سے فارغ ہو کر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے کر آئے، تو آپ نے کہا کہ یہاں پر چھوٹا بچہ ہے، یعنی امام حسن یا امام حسین کو آپ نے یاد فرمایا، تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو جلدی جلدی نہلا دھلا کر تیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نواسے امام حسن یا امام حسین آئے تھے، دوڑتے ہوئے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے سے لگا لیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے غایت درجے کی محبت فرمایا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ یعنی حسن و حسین دنیا میں میرے جنت کے پھولوں میں سے پھول ہیں۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں حضرات کو سونگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ان میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، ان میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار یہ دونوں بھائی ہیں، حسن و حسین۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں باطنی کمالات عطا فرمائے تھے کہ آپ کو اللہ تعالی نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا اس کے بارے میں ابھی کچھ معمولی سی مقدار کے اندر میں نے آپ کے سامنے حدیثیں بیان کی، بہت ساری حدیثیں اس حوالے سے موجود ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں اللہ تبارک و تعالی نے باطنی حسن عطا فرمایا تھا کہ کمالات بہت زیادہ تھے، وہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ سیرت لکھنے والے علماء لکھتے ہیں کہ جس مقام پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے وہ جگہ روشن ہو جایا کرتی تھی۔
اتنی چمک دمک اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے چہرہ مبارکہ کے اندر عطا فرمائی تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بالخصوص بہت زیادہ ادب کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں، یہ ایک مقام پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جمع ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں مبارک پر یا چپل پر مٹی لگی ہوئی ہے، تو اپنے کپڑے کے ذریعے آپ نے اس مٹی کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان تمام اہل بیت اطہار بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے غایت درجے کی محبت و عقیدت رکھا کرتے تھے۔ آج 4 شعبان المعظم ہے، کل 5 تاریخ ہے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا دن بھی 5 شعبان المعظم ہے۔ تو اس لیے کچھ باتیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت دل کے اندر ڈالنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، ان میں سے ایک یہ ارشاد فرمایا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کی تعلیم دو، یعنی بچپن سے ان کے دلوں کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت ہونی چاہیے، عقیدت ہونی چاہیے کہ کل بروز قیامت اور دنیا میں بھی انہی کی محبت جو ہے وہ مسلمان کا بیڑا پار کروائے گی۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اہل بیت اطہار کی سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے۔ کل کے دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ نیاز کا اہتمام کیجئے، ممکن ہو تو ضرور بھی ضرور جو سادات کرام ہیں، سید زادے ہیں، ان کے چہرے کی زیارت کیجئے اور ان کی کچھ نہ کچھ خدمت کرنے کی ضرور کوشش کیجئے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔